السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ توحید کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کی توحید صحیح ہے، اگر انسان توحید پر گامزن ہے تو اس کے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ اگر توحید کے اندر خلل ہے، اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے تو اس کے نماز، روزے، اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں وہ کچھ بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہیں۔ اس تعلق سے ہم بہت ساری باتیں بفضلہ تعالی رکھ چکے ہیں اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں دیکھیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں، اس زمانے کے ہوں یا نبی کے زمانے کے ہوں، ان میں انبیاء، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، جن، ملائکہ، اس طرح سے اور جو بت تھے، جن بتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت تھی، جو بت انسان تھے، اچھے آدمی تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور انہیں مشکل کشا اور حاجت روا ماننا شروع کر دیا، جیسے لات، منات، عزا، اد، سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے۔ یہ تمام اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے معتقدین نے ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا ان کی عبادت کر کے۔ تو اس تعلق سے کچھ اور قرآن کی آیتیں ہیں، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سورہ اعراف آیت نمبر 194 میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ واقعی اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر ہے تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، اور پکارنا، دعا مانگنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں یا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، یا رسول اللہ المدد، اغثنی یا رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ گویا نبی کی عبادت کر رہا ہے۔ نبی سے دعا مانگنا نبی کی عبادت کرنا ہے۔ اور یہ لوگ، آج کے زمانے کے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں۔ نبی تو نبی ہیں، نبی کی جو نیچے درجے کے ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، اور اس طرح سے پیر بغدادی ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، ان سے دعا مانگ رہے ہیں لوگ، ان سے دعا مانگ رہے ہیں ان کے انتقال کے بعد میں۔ تو اللہ فرماتا ہے عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ اور جو بندے ہیں وہ معبود نہیں ہیں، معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کو پکارا جائے، جس کو پکارنے کا حق ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن کو مشکل کے وقت پکارا جائے کہ وہ مشکل ٹال دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ خالق ایک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فادعوہم، تو ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، آج تک کوئی ایک مسلمان یہ ثابت کر دے کہ اس نے خواجہ اجمیری کو پکارا ہو یا خواجہ غریب نواز تو قبر سے آواز آئی ہو؟ نہیں آ سکتا۔ کسی نے پکارا ہو یا غوث المدد، بغداد شریف آواز آیا ہو؟ ہاں میرے مرید، میں تیری آواز سن رہا ہوں، نہیں آیا۔ کسی نے پکارا ہو یا رسول المدد، اغثنی یا رسول اللہ، جواب آیا؟ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ چیلنج کر رہا ہے فادعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ لیکن آج تک کسی قبر کے اندر سے آواز نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارنا باطل ہے۔ لہو دعوت الحق، پکارنا صرف اللہ کا حق ہے۔
ہم پکاریں تو صرف اللہ کو پکاریں. اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی رسول کو پکارتا ہے، نبی کو پکارتا ہے، فرشتوں کو، جنوں کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، صالحین کو اگر پکارتا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہے جس کے شرک میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے بہت دور ہے لیکن آپ اس تک فون کے ذریعے اپنی آواز پہنچاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو ایسا مدد مانگنا صحیح ہے. فون کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے اپنی بات پہنچانا دوست تک. جو دوست آپ کی بات سنتا ہو اور آپ کو مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو، جیسے منی ٹرانسفر ہے، منی ٹرانسفر کر سکتا ہے اکاؤنٹ کے ذریعے، تو ایسا مدد مانگنا بالکل صحیح ہے. لیکن اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست آپ سے بہت کلومیٹر دور میں ہے اور بغیر فون کے، بغیر وائرلیس کے آپ کو پکار رہے ہیں غائبانہ طور پر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ جب میں پکارتا ہوں تو میرا دوست سن لیتا ہے اور میری مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے بغیر فون کے، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. کیوں کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسے وہ بھی سنتے ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے ویسے خواجہ اجمیری سنتے ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے ویسے پیر بغدادی سنتے ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے ویسے اللہ کے رسول سنتے ہیں. تو ایسا سننا جو اس سننے کی صفت ہے، اس صفت کو اللہ کی صفت سے ملا دینا ہے، تو یہی شرک ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شرک ہے. تو اللہ فرماتا ہے فدعوہم، تم پکارو ان کو، فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں، ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری مدد کریں. لیکن اللہ فرماتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تو بتاؤ. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پکارا آپ کسی بابا کو جو دفن ہو چکے ہیں وہ جواب دیا ہو. نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے شریکوں کو پکارو اور میرے خلاف چال چلو اور مجھ کو تھوڑا مہلت نہ دو. تو جن کو پکارتے ہیں وہ نہ چل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کا عالم الگ ہے، ان کا عالم الگ ہے. اور جو اولیاء کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور جنتوں میں ہیں. وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو مشرکین تھے انہوں نے کچھ اور شریک ٹھہرا رکھے تھے. اللہ کا فرمان یہ سورہ انعام آیت نمبر 100 میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی اما یصفون. اللہ فرماتا ہے اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند، بنا دلیل تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو مشرکین تھے وہ جناتوں کی بات کرتے تھے، جناتوں کو بیٹا اور بیٹی قرار دیتے تھے اور وہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. آگے اللہ فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اللہ کیا فرماتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر. اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے ان سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. یعنی یہاں پر اللہ 3 باتیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو اپنے گمان کے اعتبار سے، اللہ فرماتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. زمین اور آسمان میں ذرے کے برابر کے وہ مالک نہیں ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ زمین آسمان میں جو ذرے ہوتے ہیں، ذرات کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ذرات اس چیز کو بولتے ہیں کہ کواٹ لگا ہو
اور کواڑ کے ہلکے سے گیپ سے باہر سے سورج کی روشنی آتی ہو، اس روشنی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے تنکے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو پکڑنا مشکل، پکڑ نہیں سکتے، وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، ان کو ذرات بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کو سا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا سمجھتے ہو، وہ زمین اور آسمان میں ایک ذرات کے مالک نہیں ہیں۔ ملکیت کی یہاں پر رد ہو رہی ہے کہ ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ذرات بنا دیں۔ دوسری نمبر کیا فرماتا ہے، وما لہم فیہما من شرک، اور آسمان زمین کے اندر جو کچھ ہے اس میں ان کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ایک مالک ہے، اللہ خود مالک ہے، اور اس کی ملکیت میں اور کوئی شریک بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے۔ ہم بولتے نا شرکا، کمپنی کو شرکا بولتے ہیں عربی میں، شرکا۔ تو یہاں پر شرک کا لفظ ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ آگے وما لہ منہ من ظہیر، اور اللہ تعالیٰ ان سے مدد بھی نہیں لے رہا ہے، وہ مددگار بھی نہیں ہے۔ جیسے کمپنی کا ایک مالک ہے، اس کی مرضی ہے جب چاہے کمپنی چالو کرے، جب چاہے بند کر دے، اکیلا مالک ہے۔ دوسری نمبر ہم دیکھتے ہیں کمپنی کا ایک مالک ہے، لیکن چلانے کے لیے اگر کچھ اس کو اکنومیکل شارٹ پڑتا ہے تو کچھ اور آدمی ملا لیتے ہیں، ان کیا بولتے ہیں، پارٹنر۔ عربی میں کیا بولا جائے گا، شرکا، ٹھیک ہے۔ اس شرکا سے شرکا ہے یعنی کمپنی۔ بہت سارے لوگوں کو لے کے ایک فیکٹری چلتی ہے، اس کو کمپنی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کمپنی میں کچھ ورکرز ہوتے ہیں، چاہے ٹیکنیشین ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے فورمین ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کمپنی کو چلانے میں مددگار ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ظہیر۔ اللہ فرماتا ہے وما لہ منہ من ظہیر، اور اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمام کائنات میں اللہ کے مددگار بھی نہیں ہیں، ان کے مددگار بھی نہیں ہیں، اللہ کی ملکیت میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے اس میں اللہ کے سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے اس کائنات میں جن کو تم پکارتے ہو مددگار بھی نہیں ہیں۔ لیکن کمپنی میں جو رہتا ہے، دیکھا گیا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، اگر وہ اسٹرائک کر دیں تو کمپنی کا اکنومیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک دن کا پروڈکشن 100 لیٹر تیل ہے تو اگر پروڈکٹ جو ورکر ہیں اگر وہ اپنا ورک بند کر دیں ایک دن کے لیے تو کمپنی کا پروڈکشن بند ہو جائے گا۔ تو ان کے اسٹرائک سے کمپنی کا جو اکنومیکل جو ویلیو ہے اس میں ڈسٹرب آ سکتا ہے۔ اس طرح سے جو پارٹنر ہیں، اگر پارٹنر اپنا حصہ ہٹا لیں تو اس میں بھی کمپنی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ جب چاہے کمپنی بند کر دے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہ میرا کوئی پارٹنر ہے اور نہ ہی کوئی میرا مددگار ہے اس پوری کائنات چلانے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ذرات کے بھی مالک نہیں ہیں، کسی ذرے کو انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ تو جو خود مخلوق ہیں تو ہم مخلوق سے کس طرح سے مدد مانگ سکتے ہیں جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ آیت کھول کے ہمیں بیان کر رہی ہے کہ رازق، مدبر الامر، خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم میں آیا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، قرآن میں بہت جگہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بے اختیار ہیں، وہ نفع نقصان مالک نہیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جو باطل ہیں، جن کا تعلق ان مزاروں سے ہے، جن کا تعلق مردوں کو پکارنے سے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بت ہیں، اس کا مراد صرف بت نہیں ہیں۔ اور جو بت بھی ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ کوئی صرف لکڑی اور پتھر کے بت نہیں تھے۔ اور بتوں کے علاوہ جن، فرشتے، انبیاء، صالحین، بزرگان دین بھی تھے جن کے وفات کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا، مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا تھا۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله الہ واحدہ، کہ ان کو صرف حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم ایک اللہ کی بات کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اللہ سے کوئی معبود نہیں، سبحانہ اما یشرکون، سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں یہ موجود ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آج اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اگر
کوئی آدمی شریعت مطہرہ کے اندر میں کسی عالم کو یا کسی مفتی کو یہ اختیار دے دے کہ ہمارا عالم جو بول دے وہی صحیح ہے، ہمارا مفتی جو بول دے وہی صحیح ہے، اس کی تمام باتوں کو آنکھ بند کر کے مار لینا، یہ بھی رب بنانا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک عقیدہ اللہ بیان فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، سورہ نساء آیت نمبر 117۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف شرکسی شیطان کو پوجتے ہیں، یعنی جو مشرکین تھے اللہ کے علاوہ عورتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے جبریل کو لوگ معبود سمجھے ہوئے ہیں، مشکل کو حاجت سمجھے ہوئے ہیں، جو لوگ تعویذ کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ پرچی میں لکھتے ہیں تعویذ کے نام پر، اور مرغی کے انڈے میں لکھتے ہیں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، اس طرح سے لکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی شکل میں ہے، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ تو ان تمام آیتوں کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو لوگ مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہیں، چاہے وہ انبیاء اور رسول ہوں، صالحین ہوں، بزرگان دین ہوں، جن ہوں، شیطان ہوں، پری ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہیں، شجر و حجر ہوں، شمس و قمر ہو، سورج چاند ہو، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، بلکہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی مددگار، مشکل کشا، حاجت روا سمجھیں، اس کے علاوہ کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں اولاد دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں شفا دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری جھولی بھرنے والا نہیں ہے۔ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غوث اعظم، وہی غریب النواز، وہی بندہ نواز ہے، وہی داتا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث کے مطابق عقائد اور اعمال کو اختیار کرنے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔